سامعین، عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے والا اسٹیبلشمنٹ کا ایک مہرہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گیا ہے۔ اس مہرے کریکٹر کا نام ہے علیم خان۔ اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی جس کا نام ہے پارک ویو سوسائٹی، یہ لاہور میں واقع ہے اور دریائے راوی کے کنارے نہیں بلکہ دریائے راوی کے اندر واقع ہے۔ اس موصوف نے حکومت کی جو دریا کی پراپرٹی تھی اس پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی جس کا رقبہ 765 کنال ہے۔ اور آپ ذرا ریٹ ملاحظہ کیجیے کہ جو 5 مرلے کا وہاں پر پلاٹ گھر ہے اس کی قیمت ہے 1,70,00,000 روپے۔ اگر یہی پلاٹ اگر 10 مرلے کا ہو تو پھر اس کی قیمت ہے 3,25,00,000۔ یاد رکھیے یہ ہم آپ کو ریزیڈینشل بتا رہے ہیں، اگر کمرشل بتائیں تو آپ کو اس سے 2 گنا زیادہ جو رقم دے کر وہاں پر وہ دکان یا فلیٹ یا جو بھی آپ کو ملے گا۔ اس کی جو آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو ایک چیز دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئے گی۔ یہ دنیا کا واحد پروجیکٹ ہے جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو 10,000 کنال تک بڑھ سکتی ہے۔ کتنے تک جی؟ 10,000 کنال تک۔ کیا آسمان سے زمین اترنی ہے؟ نہ۔ دریائے راوی ان کے بقول جو خشک ہو چکا تھا اس پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے انہوں نے مزید آگے بڑھانا تھا، یعنی کہ آپ یہاں سے مٹی ڈالتے جائیں گے اور لوگوں کو وہ زمین فروخت کرتے جائیں گے۔ نہ زمین اپنی، نہ پیسہ اپنا، نہ خریدار اپنے، غریب عوام ہے، ان کو بیچتے جاؤ۔ پھر اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ اربوں کروڑوں روپے تو انہوں نے کما لیے اور لوگ وہاں پہ زاروں قطار رو رہے ہیں، جمع پونجیاں جو چلی گئیں۔ انڈیا سے 1,00,000 کے قریب کیوسک پانی آتا ہے اور جو علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ وہ کیسا دریا ہوگا جو 1 یا 1.5 کیوسک بھی برداشت نہ کر سکتا ہو۔ بالکل کوئی راوی میں سیلاب نہیں ہے۔ یہ جو سیلاب کا شوشہ ہے یہ صرف اور صرف اس لیے گھڑا جا رہا ہے کہ علیم خان کو بچانے کے لیے۔ جی ہاں، اگر سیلاب کا نام بتائیں گے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی آفات تھی اس میں گیا، لیکن اگر آپ ایمانداری سے، ایمانداری پاکستان میں ویسے ہے نہیں، اگر کسی کو نظر آئے تو پھر ہمیں بتا دینا، لیکن اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو اس کا جو گریبان ہے وہ پکڑنا چاہیے کہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ دریا کی پراپرٹی جو دریا کی ملکیت ہے آپ فروخت کر رہے ہیں، وہ بھی 1,70,00,000 کے 5 مرلے۔ گاؤں میں رہنے والوں ذرا حساب لگاؤ، آپ کے مربوں کی قیمت اتنی ہوتی ہے، یہ 5 مرلے ہیں۔ ابھی 10 اور کنال کے ریٹ میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں۔ اب وہاں پر لوگوں کے جو گھر ہیں وہ گرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا کیونکہ پانی نے تو جانا ہی جانا ہے، آج نہیں جائے گا تو اگلے فلڈ میں مزید چلا جائے گا۔ انہوں نے کو لکھوا کے لائے ہیں کہ آج 1,50,000 ہے تو کل کلاں وہ 2.5-3 لاکھ یا 3 لاکھ کیوسک کا مرلہ ریلا نہیں آئے گا، وہ تو آئے گا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک پلاننگ کی گئی کہ کسی طرح راوی کو فلڈ کا نام دے کر علیم خان کو بچایا جائے، حالانکہ ایسی نہیں ہے۔ علیم خان اب شکنجے میں آ گیا ہے۔ عمران خان نے اس منصوبے کی وجہ سے، یہ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ پاک بحریہ سے بڑا منصوبہ ہے۔ پاک بحریہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر تو لوگوں کی زمینیں خریدی گئی تھی، یہاں پر تو ہے مال مفت دل بے رحم۔ وہ پیٹ پڑا ہے راوی کا، چلتے جائیں اور پیسے کماتے جائیں، مرلے مرلہ جو ہے وہ کروڑوں میں ہے۔ عمران خان نے اس کا جو NOC ہے وہ دینے سے انکار کر دیا تھا اور بزدار حکومت کو سختی کی تھی کہ یہ نہ دینا۔ ایجنسیوں نے رپورٹ کیا تھا کہ یہ تو ظلم ہے، سیو نہیں ہے۔ پھر اسی کی وجہ سے علیم خان نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا، اسٹیبلشمنٹ نے استقامت میں پارٹی بنائی، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر سما ٹیلی ویژن خریدا گیا۔ اب تمام کی تمام چیزیں جب پکڑی گئی ہیں تو اب معصوم کو تو ہونا چاہیے جیل میں، اس کے خلاف تو بنتا ہے نیب کا مقدمہ۔ کیوں؟ پاکستان میں قانون ہے، قانون یہ ہے کہ عمران خان کی ایک گھڑی وہ تو جناب نے وہ چھوڑی نہیں، ہائے ایک گھڑی اور چند پیالے جو ہم چائے پیتے ہیں، ان کا کیس اسلام آباد میں عمران خان اور اس کی اہلیہ کے خلاف زیر سماعت ہے، تو یہ تو بہت بڑا سکیم ہے۔ وہاں پر جو لوگ ہیں اس ٹائم 1,600 کے قریب مکانات لوگ
خرید چکے ہیں۔ اب ایک جو ہے پلاٹ وہ کتنے کا ہے؟ 1,70,00,000 کا، 1,600 لوگ خرید چکے ہیں، اور ہمارے ادارے کے مطابق 3,000 کے قریب جو ایڈوانس دے چکے ہیں اور پیمنٹوں کا کام جاری ہے۔ اب آگے چلیے، یہ تو جو نوٹوں کے صندوق بھرے گئے ہیں، اب اس میں کون کون بینیفیشری ہے؟ اس میں بینیفیشری ہے پنجاب حکومت۔ پنجاب حکومت کا جو ہیڈ ہے وہ ہے نون لیگ، نون لیگ کا جو ہیڈ ہے وہ مریم نواز ہے، اور مریم نواز کا جو لنکس ہیں اس تہکون کے ساتھ وہ بالکل ایڈمٹڈ ہیں۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علیم خان اکیلا اس کو کما رہا ہے؟ یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے؟ لاہور میں بیٹھ کر ایک آدمی کو کہیں کہ آپ پیسے کما اور ہم بیٹھے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے وہی ہیں جو پورے پاکستان کے پیچھے ہیں۔ ہاں جی، لیکن اب تفتیش نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ اس سیلاب کے پیچھے چھپ رہے ہیں، تو پھر پاکستانیوں آپ کیا ستو پی کے سو رہے ہیں؟ جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں، اب ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے زندگی بھر کی، وہ تو کھڑی ہے اللہ کے سہارے، اور اللہ کے سہارے یہ ہے کہ حکمران ہے مریم نواز۔ کل موصوفہ، ذرا ڈرامے بازی چیک کریں مریم نواز کی، کل جاتی ہے راوی کنارے۔ سیلاب کہاں آیا ہوا ہے؟ پارک ویو سوسائٹی میں۔ راوی کنارے کیا ہونا ہے؟ کیا راوی کے پل کے اوپر سے پانی نہیں آنا ہے جو 50 فٹ اونچا ہے؟ اور وہاں پہ ہاتھ ہلا رہی ہے، خدا کی قسم بندہ ہی کوئی نہیں تھا، لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اچھا، جو 40-50 گاڑیوں کا قافلہ تھا، عام آدمی تو ویسے نہیں آ سکتا، وہ ان کو ڈر ہی لگتا ہے نا۔ آپ کو پتہ ہوگا جو گھڑی شو کے مدرسے میں نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا، ادھر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اسی لیے عام عوام کو نزدیک نہیں آنے دیتے، یہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں۔ اب جو پارک ویو سوسائٹی ہے، اس میں عام لوگوں کے بھی گھر ہیں، لیکن اس میں کچھ بڑے لوگوں کے گھر ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جب مرواتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب کسی پہ سختی کرتا ہے تو ایسے ہی اسباب بنتے ہیں۔ ایک مگرمچھ کے اوپر بڑا مگرمچھ، بڑے مگرمچھ کے اوپر بڑا مگرمچھ۔ اب کیا ہوا ہے؟ حالات لاہور میں تیزی سے اس طرف چل پڑے ہیں کہ علیم خان کے خلاف بہت بڑا مقدمہ ہونے جا رہا ہے اسی ہاؤسنگ سے۔ اس میں جو NOC دینے والا ہے وہ پنجاب کا چیف سیکرٹری ہے، اور چیف سیکرٹری میں آپ کو بتاؤں، وہ چیف سیکرٹری رسپانسبل کیونکہ بیوروکریسی کا ہیڈ ہے۔ ابھی مریم نواز کے ساتھ وہ اپنے خاندان کے ہمراہ سیر سپاٹے پہ گیا ہوا تھا۔ اب آپ ذرا لنک جو ڈاٹس ہیں ان کو ذرا ملاتے جائیں۔ اب پاکستان کی عدالتوں سے تو کسی کو انصاف کی توقع رکھنی بھی چاہیے، نہیں رکھنی چاہیے یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ہیئر ان دا پریزنٹ سینیریو خطرے کی گھنٹی علیم خان کے لیے بج چکی ہے۔ اب جنرل صاحب کے لیے اسکپ کرنا مشکل ہے۔ ایک طرف وہ ہے جو انویسٹر ہے، ہاں جی، حکومت کا انویسٹر، استقام پارٹی، یاد ہے اس نے خوشاب تک ایک سیٹ جیت لی۔ علیم خان اتنا بڑا پاپولر لیڈر ہے عمران خان کے بعد کہ خوشاب میں اس کا نمائندہ MNA جیت گیا ہے، وہ بگور صاحب۔ چلو ٹھیک ہے، پاکستان میں سب سکہ چلتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علیم خان کو گرفتار کیا جاتا۔ اب سما اور جو دیگر چینلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1988 کے بعد کا سیلاب ہے بڑا۔ او بھائی، کوئی سیلاب بڑا نہیں ہے، آپ میئرمنٹ کر لیں۔ کس نے اجازت دی تھی کہ لوگ انکروچ کر کے آگے آئیں؟ تو پاکستان کا یہ سب سے بڑا سکیم ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے۔ اور ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں عمران خان وقت کا ولی ہے۔ عمران خان سے جو بھی ٹکرایا وہ برباد ہی ہوا، نہ اس کی عزت سلامت رہی، نہ اس کا رزق سلامت رہا۔ وہ بیٹھا جیل میں ہے لیکن کھڑا ان کے سامنے ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کا وہ NOC لوگوں کی آج دعائیں لے رہا ہے کہ وہ کیسا ایماندار محب وطن لیڈر تھا جس نے اپنی حکومت قربان کر دی۔ کیا بات ہے یار، پاکستان میں ایسے بھی ہیرے ہیں۔ اس نے حکومت قربان کر دی لیکن ان لوگوں کو NOC نہ دیا، لیکن ان لوگوں نے نئی حکومت کھڑی کر کے NOC تو جاری کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اب آپ سوچئے اتنے بڑے جو یہ سکینڈل ہے، ان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ ایک تو ہر بات پاکستانیوں کی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہہ دیتے ہیں اللہ ان کو پوچھے گا۔ او بھائی، اللہ نے تو پوچھنا ہی پوچھنا ہے۔ کچھ خدا نے آپ لوگوں کو بھی اختیار دے رکھا ہے، آپ بھی تو نکلیے۔ اس حکومت کا خاتمہ بالکل قریب ہے۔
ان کے آخری دن گنے جا چکے ہیں، یہ بھی ختم ہو رہے ہیں، ان کو لانے والے بھی ختم ہو رہے ہیں۔ بالکل پاکستان میں ایک نیا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے اور ہر طرف شانتی شانتی ہے۔ اب پنجاب حکومت کی ڈرامہ بازی چیک کریں، مریم نواز ہو اور ڈرامہ بازی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈرامہ کیسے؟ آج موصوف وہ اسلام آباد سے آ گیا ہے لاہور میں شہباز شریف، اور مریم نواز آ گئی ہے دریائے کنارے، ہیلی کاپٹر آیا جی، دونوں چاچا بھتیجی بیٹھے اور ایک فوجی جوان بیٹھ گیا۔ یہ فوجی جوان، یہ جو تصویر آئی ہے ہیلی کاپٹر میں، وہ نقشہ دکھا رہا ہے، یہ ہر سال پاکستانیوں کو دی جاتی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، اتنا مشکل کام ہے، نقشہ بنایا گیا۔ یہ نقشے میں بتا رہے ہیں کہ انڈیا سے پانی آیا ہے، پانی ذرا زیادہ آیا ہے، اور وہ جھومتا ہوا پاکستان کے شہروں میں داخل ہو گیا ہے، پاکستان کے لوگ اس میں مر گئے ہیں، لوگوں کے مویشی بھی گئے، پولٹری بھی گئی، فش فارمنگ بھی گئی، فصلیں بھی گئی۔ اوئے ہوئے، یہ نقشہ ہے، یہ بریفنگ ہے، اور یہ دے رہے ہیں۔ ان کو ذرا پکڑو، ان کو الٹا لٹکاؤ نا، الٹا۔ تو پھر ان سے پوچھو ڈیم کیوں نہیں بنائے، براج کیوں نہیں بنائے؟ اور حد تو یہ ہے کہ جو براج بنے ہوئے تھے، جو ڈیم بنے ہوئے تھے، ان کو بھی توڑ رہے ہیں کہ یہ شہروں میں پانی داخل ہوتا ہے۔ تو بھائی دوسری طرف کو پہاڑی علاقہ ہے یا کوئی دوسرا ملک ہے، پانی ادھر سے نہیں جائے گا تو ادھر چلا جائے گا، ادھر کسی کے گھر نہیں ہے۔ یہ عجیب منطق ہے۔ بارود لگا کے جو ڈیموں کو اڑا رہے ہیں، او بھائی کس نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ بارود سے ایک علاقے کو بچا رہے ہیں، دوسرے کو ڈبو رہے ہیں؟ بڑی سائنس لڑائی ہے جی۔ دوسری طرف ہے نا پہاڑ کہ سنگلاخ چٹانیں ہیں، اس میں سے گزر جائے گا، یا وہاں پہ صحرائے تھر ہے یا چولستان ہے، کوئی بات نہیں، ریت میں پانی دوڑتا رہے گا، کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ واہ جی واہ، بیچوں بیچ شہر ہیں، ادھر بھی فصلیں ادھر بھی فصلیں، چاند گھر بڑوں کو بچانے کے لیے آپ چھوٹوں کو بارود بنا کے اڑا رہے ہیں۔ کیا ہے یار، انصاف تو پورا کرو۔ یہ پاکستان میں حالات ہیں اس ٹائم۔ اب دوسرے ملکوں سے امداد آنی ہے، آہا ہا ہا، اب امداد پہ لوٹیاں۔ ان لوگوں کا تو اللہ تعالیٰ نے پانچوں گھی میں رکھے ہوئے ہیں، یہ ویسے ہی پروفیشنل مانگتے ہیں، اور اب سیلاب آ گئے تو دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ اور انصاف کرو، انصاف کرو، اللہ تعالیٰ کا عذاب تم لوگوں پہ آ گئے۔ سارا قصور آپ کا ہے کہ آپ نے ان کو اپنے اوپر برداشت کر رکھا ہے۔ اپنے حق کے لیے تو نکلو یار، عمران خان کے لیے نہ نکلو، اس کو چھوڑو فار دا ٹائم بینگ۔ اتنا تو کہہ دو کہ یہ لوگ ظالم ہیں، اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ پارک میں سوسائٹی بنی ہے، یہ غلط بنی ہے، اس پہ بھی کیا آپ غدار ہو جائیں گے؟ تو پھر جی بسم اللہ۔ ایسی محب الوطنی کا کیا فائدہ جو ظالم کو ظالم ہی نہ کہہ سکے؟ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔